بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تعریف بزبان مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو ایسا نور ہے جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، جو ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جس کی تہ تک رسائی نہیں ہوتی، ایسا راستہ ہے جس میں راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی، ایسی کرن ہے جس کی روشنی مدھم نہیں پڑتی، وہ ایسا حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، ایسا کھول کر بیان کرنے والا ہے، کھل کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منظم نہیں کیے جا سکتے، وہ سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں، وہ سراسر عزت اور غلبہ ہے جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھاتے، وہ سراپا حق ہے جس کے معاون بے یار و مددگار نہیں چھوڑے جاتے، وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے، معاون اور مرکز ہے، یہ علم کے چشموں سمندروں سے عبارت ہے، اس میں عدل کا چمن اور انصاف کا حوض ہے، اور اسلام کا سنگ بنیاد اس کی اساس ہے، حق کی وادی اس کا ہموار میدان ہے، وہ ایسا دریا ہے جس سے پانی بھرنے والے اسے ختم نہیں کر سکتے، وہ ایسا چشمہ ہے جس سے پانی اچھالنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے، وہ ایسا گھاٹ ہے جس پر اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہیں سکتا، وہ ایسی منزل ہے جس کی راہ میں کوئی راہگیر بھٹک نہیں سکتا، وہ ایسا نشان ہے کہ چلنے والوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا، وہ ایسا ٹیلہ ہے کہ جس کا قصد کرنے والے اس سے آگے نہیں گزر سکتے، اللہ نے اسے علماء کی شائستگی کے لیے سیابی اور فقہاء کے دلوں کے لیے بہار اور نیک لوگوں کے لیے نیک شاہراہ قرار دیا، یہ ایسی دوا ہے جس سے کوئی مرض باقی نہیں رہتا، ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر نہیں ہے، ایسی رسی ہے جس کے حلقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے جس کا پناہ گاہ مضبوط ہے، جو اس سے وابستہ ہوا اس کے لیے سرمایہ عزت، جو اس کی حدود میں داخل ہوا اس کے لیے پیام صلح اور امن ہے، جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنی طرف نسبت دے گا اس کے لیے حجت ہے، جو اس کی روح سے بات کرے گا اس کے لیے دلیل ہے، اور جو اس کی بنیاد پر بحث اور مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے، جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے، جو اس کا بار اٹھائے یہ اس کا بوجھ بانٹنے والا ہے، جو اسے اپنا دستور عمل بنائے اس کے لیے وسیلہ راہ ہے، یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے، جو صلح بند ہو اس کے لیے سپر ہے، جو صلاح بند ہو اس کے لیے سپر ہے، جو فہم رکھتا ہو اس کے لیے علم و دانش ہے، بیان کرنے والوں کے لیے بہترین کلام ہے، فیصلہ کرنے والوں کے لیے قطعی حکم ہے، اور بس پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ قرآن میں گہرائیاں ہیں اور اس کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔